بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 خدایا پرخلوص محنت و احترام اشرا قبول فرما بانیان ملک صاحبان دے رزق کاروبار مال جان اولاد اچ برکت و روسا عطا فرما بالخصوص بانی اشرا ملک محمد اسلم مالک ندی توفیقات خیر اچ مزید اضافہ فرما اس دا ثواب عظیم انہ دے خاندان دے مرحومین بالاخص والدین مرحومین دے ارواح تک پہنچا خدایا جتنیاں دعاؤں میرے ذمہ عالم بذات صدور اللہ تمام دیاں دعاؤں مستجاب فرما بالخصوص نمبردار ملک منتظر مہدی ملک عقیل عباس ملک نبیل عباس کوکھر مالک حیاتی علیہ وارث اعلیٰ کامل الخلقت بیٹے عطا فرما بارگاہ سیدہ چو کسے محتاج نو خالی نہ لٹا خداوندہ پردہ نشین شریف زادیاں دے پردے عزت محفوظ فرما ولی الامر حقیقی وارث کائنات شہنشاہ معظم امام زمن دا جلدی ظہور فرما قبولیت عدی عدی خاطر ایک صلوات بلند اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس بزرگان سادات عظام سنی شیعہ صاحبان مذاہب کائنات چون خوبصورت ترین نظریہ امامت دے بارے مذہب امامیت واللہ عطا کیتے واحد فرقہ شیعہ اسنا شریعہ ہے جیڑا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساڑھا امام اج بھی زندہ باقی کسے مذہب نو ایک کمال حاصل نہیں ہو دعویٰ کرے اور میرے باہر میں دی موجودگی وجوداً موجود رہنا اللہ دی عین عدالت دے مطابق کل سلسلے گفتگو اس کے جگہ تے چھوڑیا ہے کہ اگر ابلیس نظر نہ آ کے دنیا دے کونے کونے تے موجود رہ کے اولاد آدم نو گمراہ کر سکتا ہے تو پھر اللہ عادل تاں رہے گا ایک ایسا الہی نمید ہوئے جڑا نظر بھی نہ ہوئے اولاد آدم دی ہدایت دا سلسلہ بھی جاری ہو ساری بہت شکریہ اگر جنہی مجالس بات چکی ہیں میرے دل میں خاندان صاحب الامر دا تعارف کرا گو میری گفتگو چونداد نہیں ہوئے گی لیکن انفارمیشن ضرور ہوئے گی جتنے آئے ہو اس بارگاہ چو خیرات کچھ نہ کچھ معلومات دی لے کے جاؤ کہ خاندان کیسا ہے جس دے چشم و چراغ دا نام صاحب الامر ہے 227 ہجری پوری توجہ 227 ہجری چ دو بڑیاں طاقتاں دنیا تے آباد ہیں ایک عیسائیت ایک اسلام عیسائیت دا مرکز روم میں جڑا موجودہ ترکی اس دا کیپٹل دارالخلافہ قسطنطنیہ ہے جس میں آج استنبول آکھیا گیا یعنی عیسائیت دا مرکز روم اسلام دا مرکز بغداد
227 ہجری دا چھوٹا جا واقعہ میرے موضوع نال اٹیچ کر رہا ہے۔ روم اچ کیسر روم نوفل بن میخائیل روم دا بادشاہ، بغداد اچ عباسی حکمران ہارون رشید دا بیٹا محتسم باللہ، خدا اس سے لعنت کرے۔ اے ہے ملک دی جغرافیائی صورت جناب دے سامنے۔ 227 ہجری روم دا بادشاہ میخائیل تاج شاہی پا کے دربار وچ بیٹھے، سجے پاسے اس دا بیٹا یشوع، کھبے پاسے میخائیل تھرڈ، دو بیٹے کیسر روم شاہی تاج پا کے عمراء سفراء راہب کرسچین لوگ بیٹھے، خواب سنا رہے نے کیسر روم۔ فرمیدن میرے وزیر، میرے حکومت ارکان تیاری کرو، میں سفر کرنا ہے۔ بادشاہ کتھے؟ فرمیدن ہیکل سلیمانی جائے ولادت عیسیٰ فلسطین، ترکی تو فلسطین دا سفر۔ بادشاہ خیریت فرمائے مکاشفہ ہویا ہے، میں نے حکم ہویا ہے گھوڑے تیار کریے، فرمائے نہیں پیدل سفر کرنا ہے۔ میرے خیال اس ملک جی پہلی مشی ہے یہ دی تیاری ہو رہی، پیدل بھی نہیں، فرمائے نے پا برہنا ننگے پیر اسی مشی کرنی، اور صرف میں نہیں، میرے جانشین میرے دووے بیٹے، ایک 13 سال دا ایک 14 سال دا۔ عوام انگشت پہ دنداں حیران ہو گئی، اتنا لمبا سفر یہ شہزادے پاپ رہنا کس طرح کریں گے؟ فرمایا جس حکم دیتا ہے وہ خود وارث ہے۔ میں صدقے بھائی بہت شکریہ۔ جناب نوفل انہوں دے بیٹے یشوع، انہوں دے بیٹے میخائیل، اور میں پہلے جملے تے جناب دی توجہ طلب کرنا ہے، یہ سجے پاسے شہزادہ بیٹھے جدہ نام یشوع ہے، اے تیرے میرے باہر میں دا نانا پاک ہے۔ بہت شکریہ۔ شاید اے باتہ ممبر تے نہیں، لیکن میں آمدن لے کے آئے، داد نہیں ملے گی، میرے سامنے تک کچھ نہ کچھ معلومات جائے گی۔ جس دی اسی رئیتاں اس دے نانکے کیڑے بڑے ہیں۔ حکمائی بادشاہ دا کیسر روم دا فوجاں تیاری شروع کر لیتی، رستے ہموار کرنے شروع کیتے، قالین بچھان دینے، پھولن دیاں پتیاں رکھ دینے۔ انہاں شہزادیاں سفر شروع کیتا، تقریباً 1 مہینے دے سفر دے بعد فلسطین پہنچے۔ بیت المقدس دے جتنے راہب نے انہوں نے پہلے تو پتہ ہے کیسر روم مشی کر کے آ رہے ہیں، 2 میل باہر تک راہب جا کے استقبال واسطے کھلوتے ہیں۔ استقبال کر کے شہزادیاں نوں ویلکم کیتا گیا۔ اتھے 2-3 مہینے دا قیام، اتھو دے چھوٹا جا واقعہ۔ رات نو گرجے اناجیل دی تلاوت ہوندی، اناجیل 5 انجیلن جنہ دی تلاوت ہوندی ہے، اے باپ بیٹے بیٹھ کے سن رہے نے، سارے عیسائی سن رہے نے۔ دوران تلاوت ایک دن ایک پریسٹ پادری انہوں دا پوپ وہ انجیل پڑھ رہے ہیں جڑی عیسیٰ دے 12ویں نقیب شمعون ہتھا نال لکھی ہے۔ چونگے اس لے جس لے پڑھ دے اس پادری تلاوت کی تھی، اس کہ جی عیسیٰ علیہ السلام لکھ گئے اگر کوئی بندہ آسمان تو نازل ہوئی سورہ ایک چیپٹر ہے، ایک سورت ہے، او دی تلاوت کرے، شرط ہے او دے چے 7 حروف نہ ہوں، سے جیم خے زے زوئے شین فے، اے 7 حروف اگر اس صورت اچ نہ ہوں، عیسیٰ انجیل اچ لکھے نے جڑا اس نو پڑھے
ایمان اس سورت دے وارث تے رکھ کے تلاوت کرے عیسیٰ پہ دے نے جہنم دی اگ حرام ہے، بشرطے کے 7 حروف دے چناؤں، سے جیم خے زے زوئے شین فے۔ میری معلومات پہنچ رہی جناب تک؟ بہت شکریہ۔ محفل برخاست ہو گئی، عبادت ختم ہو گئی، جناب نوفل اس نے بلایا، اس کہ ایک کیڑی انجیل ہی چاہیے سورت؟ اس کہ جی انجیل ہی تے کوئی نہیں، زبور لے آؤ، زبور نے ویکھیا کہ ادھے چ بھی کوئی نہیں، انجیل چ بھی نہیں، زبور چ بھی نہیں، توریت انہاں کہ جی ساڑھے 3 کتاباں چ نہیں۔ اس کہ پھر لکھن والا عیسیٰ ہے، تلاش کرو کتھے؟ انہاں کہ جی ساڑھی 3 آسمانی کتاباں چ نہیں۔ جناب نوفل کہ ایک 4تھی آسمانی کتاب بھی ہے جیڑی مسلمانوں دے نبی تے نازل جس دا نام قرآن ہے۔ انہاں کہ جی ساڑھے کول نہیں ہوتے، بغداد ہی چھے۔ جناب نوفل بن مخیل نے ایک ایلچی خریدے فلسطینی چوں، فرمیندے نے میرا خط لے جا مسلمانہ دے بادشاہ نو جا کے میرا رکا دے کہ تواڈے قرآن چو صورت ہے؟ فرمیندے 2 میرے مقصد ہے، ایلچی نو دس رہے ہیں، فرمیندے 2 میرے مقصد نے، ایک تے ویکھاں کہ مسلمانہ دے بادشاہ دی علمی استعداد کتنی، علمی قابلیت، نالے دوسرا ویکھنا چاہنا انہاں جے حقیقی جانشین رسول کون ہے۔ بہت مہربانی۔ جس قوم دا نوجوان بیدار ہے قوم مردہ نہیں۔ عمدن میں بات شروع کی تھی، داد نہیں ہوئے گی لیکن میں کوئی ڈیوٹی کر جاؤں۔ اس اکے نالے غور نال ویکھی بادشاہ خود دستا ہے یا کسی کو پوچھ کے دستا ہے؟ یہ ایلچی کیسر روم دا بغداد پہنچے، دربار اچ بازیابی دا اذن ہوئے، بادشاہ معتصم باللہ تخت تے بیٹھے، اس جی کیسے روم دا میں قاصدہ اے سوال ہے، معتصم باللہ پڑھ کے دے ایک گل میرے علی نہیں، علماء بلاؤ، مسلمان علماء بلائیں گے۔ اس پیش کیتا ہو سکے کیسر روم دا سوال ہے، ساڑھے قرآن کوئی ایسی صورت ہے جیدے جے 7 حروف نہ ہوں، سے جیم خے زے زوئے شین فے؟ مولویاں کہ جی آسان کام نہیں سن، 2 دن چاہیے دے۔ میں مقامہ دوسرا دن پھر دربار سج گیا، ایلچی بھی بیٹھے علماء بھی، ہاں بھائی انہاں کے بادشاہ سلامت ساڑھے واسچ نہیں، اسی ایک ایک صورت پڑھنے اخیر تے جا کے کوئی نہ کوئی انہاں 7 جو حرف نکل جاؤں، کوئی ایسی صورت نہیں ملی جیدے چھے 7 حروف نہ ہوں، کدرے نہ کدرے حرف آئی گیا، سر پکڑ کے بیٹھ کے میری انسلٹ ہوئی گی، توہین ہوئی گی۔ ادھا وزیر بول کے آتا ہے اخیر تین زہرا دے پتر دا سہارا لینا پونا۔ میں صدقے ہوں، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ احسان، بہت مہربانی۔ واللہ ٹھوکر آلے میری اتنی امید نہیں جتنا تو سے میرا ریسپانس کیتا ہے، میرا سینہ چوڑا ہو گیا ہے، میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ اگر میں ایسی بات پہنچا رہے ہیں تو میرا مجمع سن رہے، مہربانی یا اللہ۔ امام علی نقی علیہ السلام دی ذات ایک صلوات بھیجو، اللہم صلی اللہ۔ اس مدینے تو فرزند زہرا نو قید کر کے اندے نظر بند کیتے رکھے کول، اوکھی بنے تے بلاندے، قاصد بھیجے ہیں یا ابن رسول اللہ دربار حاضر ہو۔ میرے امام پہنچے نے، رکع پیش کیتا گیا، امام پڑھ کے فرمیندن موجود ہے صورت، پورا دربار ملک جی، پورا دربار حیران پریشان، قرآن پاک اچ فرمایا ہاں یہ جڑے 7 حروف جی صورت اچ نہیں موجود ہے۔ فرزند زہرا ارشاد فرماؤ، فرمایا اس دا نام ہے سورہ الحمد، فاتحۃ الکتاب، جس تو قرآن دی ابتدا ہو رہی ہے۔ حیران ہو کہ واقعی سورہ الحمد کے 7 حروف کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ میرے امام یہ بھی دسے نے، لیکن وہ لمبا ہو جائے گا۔ فوراً معتصم باللہ خط لکھے،
کہ میں لب لئیے صورت موجود ہے. اے لو ایک قاصد لے کے ٹرن لگے تے میرے امام علی نکی مولا بلا فرمے ہو رہا فرمیندن میرا سلام دیں کیسر روم جناب نوفل نو. جیڑی گل کی تھی ملک جی وہ پھر امام ہی کر سکتا ہے. امام اس ایلچی دے مونڈے دے ہاتھ رکھ کے دن تے نوفل نو آکھیں کیسر روم نو او جیڑا دل وچ تو عہد کر لے او دے تے قائم رہی اسی تیری جنت دے ضامن. میں صدقے بھائی میں صدقے سارے یک زبان آخر تک اونچا بولو حیدری. بہت شکریہ بہت شکریہ. پانی دے ہیلو بہت شکریہ جی. فرمیندے نے اس نے آکھی جڑا تیرے دل وچ ارادہ ہے عہد ہے اس تے قائم رہی اسی تیری جنت دے ضامن. ایک قاصد فوراً فلسطین پہنچے جناب نوفل نو اس لیٹر دیتا ہے اتے لکھے سورہ الحمد سارے قرآن چ موجود ہے. اگر اس سورت دے وارث تے یقین کر کے پڑھو جہنم حرام ہے. ایلچی لو پوچھ دے نہیں اس دسے ہو سکے نہیں بادشاہ بھی نہیں دس سکیا 2 دن مسلمانہ دے مولوی بھی نہیں دس سکے. دسیا کیسے ہو سکے مدینے دے سید زہرا دا پتر ہے. میں صدقے ہوں جانشین مصطفیٰ ہے حقیقی وارث رسول ہے. تے اس سرکار توڑے واسطے ایک میسیج بھیجے ہے. فرمیدن بول فرمائے ایک گل دا تسی جان دے او یا عیسیٰ میں نہیں پتا. او پیادے نے جو توڑے دل وچ ہے نا او دے تے قائم رہنا ہے اسی تیری جنت ضامن. اے ٹرننگ پوائنٹ ہے. ایتھو جناب نوفل مسلمان اسلام والے پاسے لو لگ گئی سمیت پتران دے. 3-4 مہینے قیام دے بعد اے پھر واپس آئے 234 ہجری جناب یشوع بن نوفل دی شادی ہوئی 234 ہجری ترکی اس دور دا روم 235 ہجری اللہ نے یشوع نو عصمت معاب بیٹی عطا کی تھی. صدقے ہوا روم انہوں دا نام ملکۃ الروم رکھیا گیا شہزادی روم. کچھ کتاباں لکھ دینے اتھے انہوں دا نام سوسن رکھیا گیا. ملکۃ الروم نام آئی اے یو عصمت ماں بچی ہے جیڑی ساڑھے باہر میں دی ماں بنی ہے. ایک سلوات بھیجو ام القائم دی ذات بلند آواز اللہ صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجا. میں معلومات اس واسطے دے رہا تو ان پتہ ہے جس دی اسی رہیت ہاں وہ کس با عظمت ماں دا بیٹا ہے. 13 سال دے بی بی پاک ہو گئے 248 ہجری باوجہ روم موجودہ ترکی وچ نسبت دیتی کہ یہ بی بی پاک دے رشتے دی خاندان دے ایک لڑکے نہ کیسر روم دی پوتی ہے شہزادی روم ہے. پوری دنیا تو مہمان بلائے گئے. محل بہت بڑا اچھا ممبر سٹیج لایا گیا جدی ہائٹ 40 فٹ بلندی لکھی گئی. 40 فٹ اچھا لکڑیاں دا ممبر بنایا گیا. ادھے تے مختلف کرسیاں رکھی گئی. 300 کرسی صرف راہب لوگ نے. میں صدقے ہوں 700 صرف خاندان دے بزرگان نے. 4000 پوری دنیا تو عمراء سفراء سربراہان مملکت نے. یہ مخصوص کرسیاں نے جڑیاں وی آئی پی لوگوں واسطے. باقی مہربانی باقی عوام تا حد نگاہ مجمع. شہزادی روم دی شادی
شمعدان روشن کیتے گئے نے، اناجیل خمسہ لے کے پادری کھلوتے نے. ایک پادری انجیل شروع کیتی ہے، نکاح تو پہلے دلہا دلہن دی کرسی رکھی گئی ہے، بی بی پاک بیٹھے نے آگے. نکاح تو پہلے انجیل دی تلاوت شروع ہوئی. کتاب والے لکھتا ہے کہ یکدم گرجدار آواز گونجی، ایک دم زلزلہ آیا، پورا روم کمبل لگ پیا، پورے ملک دی زمین تھر تھران لگ پئی. ادھے زلزلے شدت اتنی آئی 40 فٹ اونچا ممبر گر گئے، پادری ڈگ پہ. یہ لے سارے سنبھلے نے دے پتہ لگ گئے جس نال نسبت آئی وہ دلہا فوت ہو گئے. پادریاں کیا کیسے روم نو اچھا شگون نہیں، فوراں جڑا دلہا فوت ہے اس دے بھائی نو تیار کرو. پھر فوراں گھنٹے ڈیڑھ پھر دوبارہ ممبر سجایا گیا. پھر اتھے بے کے انجیل دی تلاوت شروع ہوئی. پھر نکاح دے قریب پہنچے نے، پھر سیم وہی زلزلہ آیا، پھر گرجدار دھماکہ آیا، پھر منہ دے باہر سارے گرے. دوسرا دلہا اسے دن دوسرا فوت ہو گیا. بھگدڑ مچ گئی. انہیں کہا اچھا شگون نہیں، کوئی انگلی نہیں چاہ سکتا کیسر روم دی شہزادی ہے. بی بی پاک پریشان ہو کے اپنے مخصوص محل دے حجرے چاہ گئے. بی بی پریشان نے، اے خدا بندے یسوع مسیح، کیا میرا فالٹ ہے؟ اگر کوئی راز ہے تو میرے تے منکشف کر، نہیں تو دنیا میرے تے انگشت نمائی کرے گی، من بدشگونی سمجھا جائے گا. اس سے پریشانے ملکۃ الروم ستے نے. ملک السلام جی پہلی رات خواب آیا، وہ خواب سنو تے میرا بیان تمام. تسی پریشان تے نہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. پہلی رات دا مکاشفہ. بی بی عدن میں پریشانی ستی ہوں، میں ویکھے بالکل اوہی محلے، اوہی 40 فٹ اونچا ممبر ہے، انہیں کرسیاں لگیاں نے، انہیں شمعدان روشن نے، اکلی میں بیٹھی ہوں، کوئی ہور نہیں. میں این اسے عروسی لباس وچ بیٹھی ہوں. اچانک سامنے تو 13 ہستیاں آ رہی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ بھائی. کوئی بندہ ریفرنس منگے موجود ہے میرے کو، میں بک بھی کھا سکوں، چونکہ لائی مجلس جا رہی ہے. ادن 13 ہستیاں پر نور چہرے، اگے کے کچھ سید و سردار انہوں دے آ رہے. ادن بے ساختہ میں استقبالن اٹھی ہوں. وہ جڑا اگے کے ہستی ہے انہوں میرے سر تے ہاتھ رکھے، انہوں نے کہا بیٹا میں تیرا نبی عیسیٰ، اے جڑے 12 نے اے میرے نقیب نے، اے میرے جانشین نے. ادن سارے بیٹھ کے میرا سلام کیتا نے. میں بیٹھی ہاں، اجے گل شروع نہیں ہوئی تے 12 ہستیاں ہور آ رہی ہیں. آدھے انہوں دے چہرے سب تو زیادہ روشن ہیں، اکھ بھر کے چہرے ویکھن نہیں ہوں. ادن میرے اٹھن تو پہلے عیسیٰ 12 نقیبہ سمیت اٹھ کھلوتے ہیں. 13 دے 13 کرسیاں چھوڑ کے اٹھے نے. ادن میرے تو پہلے عیسیٰ اگے ٹورے نے، قدمت ہاتھ لا کے میں نہ دینے. اے جڑے اگے اگے آ رہے نے نا، انہاں دے صدقے چلا سن نبوت دیتی ہے، اے احمد مختار آ رہا. میں صدقے ہوں. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. اے جڑے 11 انہاں نال نے، انہاں دے آئمہ جانشین نے، خلیفہ نے. ادن اس پاسے وہ بیٹھ کے اس پاسے احمد مختار. ادن بات احمد مختار شروع کی تھی. فرمیدن عیسیٰ یا ابن المریم، جی آقا و مولا. فرمیدن میں چاہنا میں اپنے بیٹے دی شادی تیری خاندان ایک بیٹی نال کرا. اٹھ کیا تھا جی اعزاز، جناب دا کرم، اس تو وڈا میرا کی بخت ہے میری بیٹی جناب دی بیٹی دی نو بن جائے. میری بیٹی دی نسبت جناب دے خاندانی چو جائے. پوچھ سکنا بیٹی کیڑی ہے، بیٹا کیڑا ہے؟ فرمیدن جیڑی کرسی تے بیٹھی ہے ملکۃ الروم، ادھی خاص گاری واسطے ہیں. کدے واسطے؟ فرمائے او جڑا آخر تے میرا عسکری بیٹا بیٹھا ہے. آئے میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں. ادن پہلی رات دا خواب. عیسیٰ کہا جی زہ نصیب، مالک کائنات،
اگر شرم میں بخشو تو اس تو بڑا اعزاز کوئی نہیں. پھر نکاح شروع ہے. بی بی پاک فرماندے نے میری طرف نکاح عیسیٰ پڑھایا. عیسیٰ دے کول میری طرف 12 گواہ. اس پاسوں نکاح پڑھانا لے احمد مختار نے انہاں نال 11 امام گواہ. ادھے نکاح ختم ہوئے تو میری اکھ کھلی. اس نو خواب آکھو یا مکاشفہ آکھو, اکھاں بند نال جڑی حقیقت ویکھی جا رہی. بی بی پاک آدھے نے اٹھی ہیں تو میں مطمئن آئی. میں نے پتہ لگ گیا ہی میں کسے ہور دی امانت میں صدقے ہوں. دوسری رات دوسرا خواب. ادن پھر میں بالکل وہی منظر ویکھ رہی ہوں. تنہائی کوئی نہیں, کرسیاں انہیں لگیاں نے, دربار انہیں سجے ہیں, میں کلی بیٹھی ہوں. ایک بازمت مستور آئے نے 1000 حوران جنت نال میرے سر تے ہاتھ رکھ کے ادن میں تیری ماں مریم ہاں, اے جنت چو حوران آئیاں نے, تین مبارک دینا آئیاں. ادن جے بیٹھی ہیں تو اس پسوں ایک اور بازمت مستور آئی. ادھے میرے اٹھن تو پہلے مریم اٹھ کے آدھی ہے, اٹھ ملیکۃ العرب سلام کر, اے جڑی آ رہی ہے نا تیرے سرتاج دی ماں فاطمہ تو زہرا. سیدہ دی ذات ایک صلوات بلند آواز صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بہت مہربانی, میری نہیں امید تسی میرا اتنا ریسپانس دے گے. باخدا میں اندروں خوش ہوں. میں سمجھ رہا میں کوئی ڈیوٹی کر رہا ہوں. ادن میں کلمہ میں قدمہ تے جھنن لگی ہوں. سیدۃ النساء العالمین میں بے ساختہ قدمہ ڈگ دن میں چاہ لیا میں. میرا متھے تے بوسہ دے کے دے نا تو میرے باہر میں دی ماں ہے, تو ساڑھے گھر دی عزت ہے. ادن میں پہلی دفعہ سیدۃ النساء العالمین ویکھے, لیکن انہوں دی ذات اچ کشش اتنی میں نہیں لگتا میری پہلے تو واقفیت ہے. نہ چاہتے ہیں میں انہوں نے گلہ کر رہی ہیں. ادن میں پہلے دن ہی شکوہ کیتے میں کہ کیوں نہیں آ رہے میرے سرتاج, میری خواب اچ کیوں نہیں آ رہے, تسی آئے ہو, آقا آئے نے, وہ کیوں نہیں آئے. فرمائے نے وعدہ کیتا ہے کل آئے گا, عسکری آئے گا. ادن خواب ختم ہو گئے. تیسری اور آخری رات مکاشفہ. ادن میں مطمئن اپنے حجرے ستی ہوں تو شہزادہ جیڑا چہرے تو بالکل محمد دسدائی امامت دا تاج سجا کے میری خواب چاہے نے. ادن شرم و حیا تو میری نظریں جھک گئی ہیں. میں زمین والے پاسے وے کے شکوہ کیتے اتنے دن گزر گئے تو اسی زیارت کیوں نہیں کرائی. فرمیدن میں دادی حکم کیتے میں آ گیا اور میں ہر روز ہر رات تیری خواب چاہوں. امانت لین آئے ہو. فرمیدن اج نہیں, ہوں تو ساڑی امانت تیرے محافظ ساں. کدن لینا ہوگے. فرمائے دن نوٹ کر, فلاں دن فلاں مہینے دی تاریخ میں تو شہزادیاں لا لباس نہیں پانا. جی آقا. فرمائے دن ہاں. اس دور ہی ملک جی جڑے شاہی خاندان دے افراد نے مرد و زن انہاں دی علیحدہ لباس ہے. جڑی عوام ہے لباس تو پتہ لگتا ہے عوام ایک کنیزاں دا ڈریس ہے, خصوصاً کنیزاں دا لباس, وہ دوروں ٹور دی بی بی دا پتہ لگتا ہے کنیز ہے نوکرانے. عسکری فرمائے دن ملیکۃ الروم فلاں دن تو شہزادیاں لا لباس نہیں پائیں گے, کنیزاں لا لباس پائیں گے. کنیزاں لا فرمائے ہاں راز ہے, تو محلی چو نکل کے کنیزاں چ بیٹھیں گے. بغداد دا بادشاہ مسلمان حکمران حملہ کرے گا توڑے ملک پہ, جنگ ہوئے گی, جنگ دے بعد وہ فتح پائے گا. او دے بعد وہ کنیزاں قید کرن گے, وہ کنیزاں لے کے بغداد جان گے. چونکہ تو کنیزاں دے لباس پچھونا ہے تو انہاں نال قید ہو کے بغداد آ جائیں گی. بغداد پہنچیں گی اگو میں زامینہ میں صدقے ہوا. اس سے واسطے پوری توجہ کرنا, اس سے واسطے میری سین دا ایک لقب ہے ملکۃ الروم دا, سیدۃ الاما, کنیزوں کی سردار. جہل بکواس کرے گا مولوی جڑا تانا مار دے بغض سادات کہ توڑا شیعہ دا 12واں کنیز دا پتر ہے. خبردار ملا, میرے 12ویں دی ماں ذات دی کنیز نہیں. میں صدقے بھائی, میں صدقے بھائی, میں صدقے بھائی. انہاں دے ہر گل چ راز ہے, ہر فعل چ حکمت ہے. انہاں دسے ہے اس گھر آونا ہے تے شہزادی بن کے نہیں آونا, کنیز بن کے.
میں دو گواہیاں دینا چاہنا، اگر کنیز دا بیٹا ہونا جرم ہے، عیب ہے، تو پھر صاحبان علم و فکر تے میرا سوال ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کس دے بیٹے ہیں؟ بہت شکریہ۔ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ ظاہراً کنیز نے، جی حاجرہ نام ہی ہے، ہجرتوں رستے وچ عطا کیتے گئے، حاجرہ ظاہراً کنیز ہے، اسماعیل دی ماں ہے۔ اگر کنیز دا بیٹا ہونا جرم ہے تو اسماعیل نو تانا کیوں نہیں؟ میرے پیغمبر دیاں ازواج مطہرات جو ایسیاں ہیں نے جڑیاں کنیز، ماریہ قبطیہ حرم رسول زوجہ مصطفیٰ ہے لیکن کنیز ہے۔ جڑا قاسم بیٹے ہے میرے مصطفیٰ دا، ماریہ قبطیہ دے بطن چوں، جی دی وجہ تو میرے نبی دا لقب ہے ابل قاسم۔ جناب ابراہیم بیٹا اسے کنیز دے بطن چوں کیا کہ تیرا میرا چوتھا امام علی زین العابدین علیہ السلام ظاہراً انہاں دی والدہ کنیز بن کے آئی۔ شاہ زنان شہنشاہ ایران یزد جرد دی بیٹی نے آئی سیدہ دے گھر کنیز بن کے، جتنی آئیاں نے کنیز بن کے آئیاں نے، کنیز ہن نہیں اپنے ملک دیاں شہزادیاں انہاں آ کے دسے ہے لجپال اتنے نے، جتنے چھک کے آؤ گے اتنا بڑا رنگ لا دیں گے۔ حقیقتاً میرے باہر میں دی ماں کنیز نہیں، اس رستے نو اپنائے نے آمن علیہ نسلن پتہ لگے اتھے جتنا چھک کے آؤ گے اتنا بڑا رنگ لا دیں گے۔ اگر دنیا اس خاندان نو سمجھ دی تلی دیاں دہیاں بازاراں چنا لو۔ بہت شکریہ۔ کل دا حصہ میں دساں گا بغداد تم سرمن رائے کی میں پہنچے، سامرہ کی میں پہنچے، میرا بیان اختتام ہو جائے گا۔ اس گھر نو بندیاں اپنے جیا سمجھے ہیں، اس گھر نو بہت مارے آلے، خدا جانے وہ بغض علی کتنا ہے اس امت دے اندر۔ علی دے بدلے مسلمانہ علی دے پتروں کو ملائی نے، علی دیاں دیاں کو ملائی، ساریاں نو ماریا نے، دو ہستیاں نو آل محمد افرادی چو سب تو زیادہ ماریا نے۔ انہاں دو ہستیاں چو جنہوں نے چوکھا ماریا نے، ایک مرد ہے ایک مستور ہے۔ مرداں چوں جدہ آج علم برآمد ہوئے گا، باب الہوائے جب الفضل لباس سے، مستوراں چوں 18 بھیراواں دی زخمی بہن۔ انہاں دو ہستیاں نے بغض علی سے زیادہ ماریا نے۔ عالیہ نو کتنا ماریا نے؟ 1 سال، پونے 2 سال، 1.5 سال مختلف روایتاں، شام چ واپس مدینے آئیے، اتنا مارے مسلمانہ سکا بھیرا حنفیہ نہیں پہچان سکتا۔ میرا بارواں فرمیندے میرا سلام ہوئے انہاں چہرے تے جنہاں دی رنگت موسم دی شدت تبدیل کر گئی۔ مدینے دے بار قافلہ پہنچے ہیں، بشیر اعلان کیتا ہے، علی دے 18 چو 1 بچ کے محمد حنفیہ باہر نکلے نے، ایک بی بی دا 2 باری چہرہ ویکھیا نے۔ ملک جی میں ذکر دی قسم اپنے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی ہے، تیرے وہ کیا دینے فضا اٹھنا دس انہاں جو زینب کے لیے تیری سونی آئے تمہیں صدقے ایڈا تڑپ کے رونا لاش اللہ اپنے دکھا چلا تلیاں تے کہ اٹھ گیا دی ویر زینب میں نانے دی قبر تے آئیے، نانا مبارک کو بھی دین بچ گئے، نانا پتر تیرے کربلا تک گئے نے، شام میں کلی گئیاں، نانا دعوت ذوالشیرہ تسی آکھیں میری کون مدد کرے گا؟ میرے بابے علی آکھیں میں کروں گا۔ نانا تیری قسم ہے 3.5 سال دعوت ذوالشیرہ تو فتح مکہ تک میرے بابے علی تلوار چلائیے، 3.5 سال دین تیرا بچے ہے، توحید دی بچ دی رہی ہے، 3.5 سالہ دے بدلے زینب کلی بازار اچ دے، اتنا مارے مستوراں چو علی دی دین، مرداں چو ابو الفضل لباس میں زیادہ مارے، کتنا کو میں عباس سرکار نوں پڑھاں گا، او میں صدقے ہو پواں، اتنا ماریا نے تاریخ حل لکھ دے کربلا دے میدان
سب تو دراز قد فضل دا بابا، 2 رکابہ گھوڑے تے سوار ہوندے علی دا پتر، اشل بہت دراز قد گھوڑا ہے، پھر بھی عباس رکابہ چو پیر کٹ دینے تے زمین تے خط کر دینے، قرآن میرے سر تے رکھ لے ٹھوکر لیا، اتنا ماریا نے علی دے بغضی چلی دے پتر عباس نو، جدہ ایڈا وڈا قد آئی دی قبر سب تو چھوٹی بنا، او میں صدقے ہو پانا، میں صدقے ہو پانا۔ چلو توڑا ماحول سونا پہ بڑھتا ہے، میں تھوڑی جی اور محنت کران، جلے بشیر مدینے آ کے دسے نا، لوگا مدینے دے سید و سردار آگئے، سارے مدینے دے لوگ بچے تو لے کے ضعیف تک، مستور تو لے کے ضعیفہ تک، سارے جناب عباس دا پوچھ دے ہوں۔ بشیر آتے میں حیران ہوئے، میں پوچھے سارے غازی دا کیوں پوچھ دے ہو؟ سارے رو کے آدھے ستا پوچھ دے ہیں، جے عباس آیا تے سارے آگئے، یہ غازی نہیں آیا تے پھر کوئی نہیں آیا۔ بشیر آتے میں کہ حسین مارے گئے، الا قد قتل الحسین بکربلا، لوگاں شبیر مارے گئے۔ آدھے میرے دامنوں چھکی آئی، روزے رسول دے بالکل میں قریب کھلو کے اعلان کیتے دامنوں، میں مڑ کے ویکھے 5-6 سال دا ایک بچہ ہے، میلا لباس والا چ مٹیاں نے، گریبان کھلا ہے، میرا دامن پکڑ، چاچا اعلان تو سی کیتے؟ جی میں کیتے، فرمائے میرے نال آؤ، میریاں پردے داراں تو انہوں بلایا۔ اجھے میں نہ نہیں کر سکیا، بچہ آگے گئے، میں پیچھے پیچھے روزے رسول علی گلی چلا گیا، تھوڑا جگہ جا کے بچہ رک گیا، ادھے میں بھی رک گیا، ایک دروازے تے بچہ ہاتھ مار کے دے، دادی اعلان کرنا لا آ گیا۔ بشیرہ دے میں کھلوتا شاید بوہ کھلے ہے، بوہ نہیں کھلے ہے، اندر ایک بارو مستور دا آواز ہے، تہیا کہ حسین مارا گیا؟ جی میں کہ فرمائے کوئی جاننے کربلا حسین نال عباس نامی بندہ بھی آئی؟ بی بی موجود آئی، فرمائے عباس دے ہوندیاں کی میں مارا ہے حسین؟ میں پوچھے بی بی تسی کون ہے؟ فرمائے میں اس سے غازی دی ماں ام البنینا، میں پوچھنا چاہنی ہوں میرے غازی دے ہوندیاں کی میں مارے آنے؟ بشیرہ دے بی بی پتر نو گلے نہ دے، تیرا پتر بن بازوان دے پہلے لتا ہے، زہرہ دا باہر۔ فرمائے میرا غازی مارا گیا؟ بی بی ماں تو نال آئے؟ ادھی جی میں نال نہیں ہاں، لیکن میں سنے عباس مارا گیا۔ فرمایا اگر نہیں نال دس سکنا ہے میرے غازی نو مارن والے بندے کتنے نے؟ بی بی میں سنے 9 لاکھ آئی، بندہ شیعہ دی میں ہائے سنا 9 لکھاں دا نام ہے۔ فرمایا خبردار میرے پتر دی توہین پیا کرنا، میں انہا ہتھا دے جا کے اللہ دا شیر پا لیا ہے، 9 لکھاں تو نہیں مردا۔ آفرین 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 آفرین، تھوڑا واضح دے، تھوڑا واضح دے، میں صدقے ہوں، میں انہا ہتھا تے اللہ دا شیر کھڑایا ہے، میرا اللہ دیاں طاقتاں اللہ پتر آئی، 9 لکھا تو نہیں مر سکتا، تو جھوٹ پہ بول لے، کائنات کٹھی ہو جائے میرا غازی دا مقابلہ نہیں۔ اس لئے بشیرہ دے میرا متھا دیوار تے لگے، میں کہ ٹھیک آکھیا نے فوجہ تو نہیں، بہن بھیرا دیاں پاپا دیاں، اور میں صدقے ہوں دل دیاں دل چلے کے بعد میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں۔ اے پھر بی بی پاک روندے آن لیکن اپنے پترانو نہیں، حسین روندے آن، جنت البقی بیٹھ کے سیدہ دی قبر تے بی بی توڑے حسین دے وڈے ارباب۔ وقت گزریا تے ایک دن فرمیندے نے باکر میں ایک باری کربلا لے چلو نا، میں نو جگہ بھی کھاؤ جتے پیو مریندہ رہے تے دھیوے دی رہی، اتنا روندے آن بینائی کمزور ہو چکی ہے۔ اے پھر بی بی ام البنین سین پاک کربلا آئے، باکر دس دیانے ایتھے مریندہ رہے ہیں، ایتھے 4 سالوں دی دھیوے دی رہی ہے، ایتھے کھلو کے تل زین بھی ایتھے بہنہ میں دی رہی ہے، رو رو رو۔ پھر پوچھ دینے اے نال قبر کس دی ہے؟ حبیب ابن مظاہر دی۔ اچھا اکبر کتھے؟ اے پیران لے پاسے دفعہ۔ علی اصغر دی قبر کتھے؟ کشمیر دا بھی ایک سید آئی، کربلا گیا، سارے آنیاں قبران دے نشان نے علی اصغر دا کوئی نہیں۔
توسل کیتی قبر حسین تے یا ابن زہرا میں دسو چھوٹے بچے دی قبر کتھے بنائی جے میں سلام کرنا ہے خواب شبیر مکاشفہ کیتا فرمائے سید کشمیری قبر اسکر دی پوچھنی ہے جی یا فرمایا جے 6 مہینے دے بچے دی ماں گھر نہ ہوئے تے پیوس نو کتھے سمند ہے آدھا جی سینے تے فرمائے انہیں سمجھی ماں شام کر گئی ہے پتر میرے سینے تے ستا پہ جے زرینہ سلام مرحبا مرحبا آفرین 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 سارے رو کے ہور دی قبر تک گئی ہے لو باکر ہون ایک واری میں عباس دی قبر بکھاؤ اولاد زہران رو چکی ہوں ایک میں اپنے پتر دا بھی کر رہا ہاتھ پکڑ کے دادی دا لے آئے شبیر دے پیران لے پاس جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو کچیاں قبرہ میں ان تے سونے بھی راہ پہ بس دے رہے وفیہما جنتان اس میں 2 جنتیں ہیں اس دا عملی نمونہ کربلا ہے میں ادھر دی گل کر رہے ہیں ملک جدر کچی قبر آئی باکر دادی دا ہاتھ پکڑ کے لیکن دادی بیٹھ جاؤ قبر غازی دی آ گئی بنائی کمزور ہے ان کر کے کتھے غازی دی قبر فرمایا ان ہاتھ نہیں باکر نہیں دادی فرمایا نہیں میں نہ ہاتھا تے پالے یہ تے کسے بچے دی قبر رو کیا دن دادی چم لے جیڑا لبیا ہائی ایو بچ گیا تیری زندگی ہوئے باب الہوائے تن خالی نہ لٹاوے میں صدقے ہو پاوا میں صدقے ہو پاوا میں صدقے ہو پاوا ملک سلم دی پتران بھیراوہ نال خاندان نالا امام حسین دا ایڈا سونا گھر بنائے جے شبیر دی ماں توڑے گھر سونے بنائے ایڈے سونے ماحولی چ میں ایک اپنا جملہ کھانا کیوں حسین علیہ السلام عباس دی قبر دور کیوں بنائی اکبر کولے اصغر کولے حبیب کولے عباس دی قبر دور کیوں اور حکم دیتا ہی 13 محرم یا 12 محرم سجاد علیہ السلام حسین حکم دیتا ہی باقی سارے گنجے شہدائی دفنا عباس اتھے نہیں دور میں بڑا سوچے حسین دور کیوں آکھے دفنا یعنی میں وہاں نجف گیا اتھے میں نے سمجھ آئی یہ ٹھیک ہی کیتا میں تو انہوں پتہ ہے نجف مولا امیر دی ذریعہ 2 نبی بھی نے مولا علی دے سجے پاسے آدم نبی دی قبر ہے کھبے پاسے نو نبی دی قبر یہ 2 قبران امیر المومنین دی ذریعہ دے اندر بیٹا تمہیں لگے یہ 2 قبران لیکن آج نجف آکھو نا آدم علیہ السلام ذہنی چ نہیں آمدے نو نبی ذہنی چ نہیں آمدے ذہنی چ حسین دا بابا علی آمدے امیر المومنین ذہنی چ آمدے کیوں کتنی دفعہ میں نجف گیا اللہ سارے انہوں لے جائے وہ جس لئے سلام اذن دخول پڑی دن پھر پتہ لگ دو ہو اتھے تو 2 نبی نہیں اور بھی قبران انہوں دی زیارت پڑھنی ذہنی چ ہے ہی نہیں کہ نجف آدم دی قبر ہے نو دی قبر ہے اچانک شاک لگ دے وجہ کی یہ وجہ ہے امیر المومنین دا قد اتنا ہے عمران دے پتر دی شخصیت دی وڈی ہے قسم خدا پاک دی علی شہنشاہ دا کمال ہے علی دے سجے کھبے بے کہ نبی بھی اپنی علیحدہ پہچان نہیں بنا سکے میں ایک سنبھل کے جملہ کھاں وڈے درخت دے تلے پھر درخت نہیں اگدا کیوں ادھا سایہ اتنا ہوگا جتنا بڑا درخت ہوندے ادھے تلے کوئی درخت نہیں ہوگے گا اس دا قد اتنا ہوندے سایہ اتنا ہوندے کیوں نہیں علیحدہ پہچان بنا سکے باجی دعا کرنا اس واسطے حسین دے بابے دا قد اتنا ہی آدم جیسا نبی کول بے کہ علیحدہ پہچان نہیں نا نجف علی دئیے پھر میں نے پتہ لگے شبیر کیوں آکھے غازی نو دور دفنائی مت میرے کول روے ادھا کسی پتہ ہی نہ ہوئے کون ہے ادھے میرے تے احسان بڑے نے میرے تو دور بنائے دی قبر ادھے زوار اپنے ہون ادھے تواف اپنے ہون ادھے منتہ اپنی ہون
ہدے ماتمی ہلکے اپنے ہون، اے میری ماں زہرا دی دعا، مرحبا مرحبا مرحبا۔ بڑا مان آئی علی دیاں دیاں عباس تے، میں پڑھدا رہاں تو روندا رہے، کدی غازی دی وفا دے جملے نہ مکن، اے ماں دی گودی دا اثر آئی، اے ماں دی تربیت ایسی آئی۔ علم برآمد ہوئے گا، علم دے بارے میں ایک جملہ ضرور رکھاں، علم دے تلے منگی دعا جلدی قبول ہوندی، یہ ہر جگہ لگدا نہیں، علم جتھے لگ گیا تو لاندا نہیں، اتھے لگدا ہے جتھے خون حسین دا کوئی قطرہ گرے ہے، یہ 13 ضربہ نال بے گناہ کٹھا نے اکبر دے بابے نو، 10 محرم آسمان تو پرندے کبوتر نما نازل ہو، انہاں اپنے پار خون حسین اچ مس کیتے ہیں، پھر پروازاں کر دے رہے ہیں، جتھے جتھے اڑ کے گئے نے، جتھے جتھے خون حسین دا قطرہ گرے اتھے غازی دا علم لگا۔ اے وجہ علم دے تلے جتیاں سمیت نہ جاؤ، بغیر وضو نہ جاؤ، جتھے علم لگ دے انہیں چونپا سے فرشتے طواف کر رہے ہوں، حکم کوئی غریب کوئی شیعہ محتاج آ کے عباس علم پکڑ کے دعا منگے فوراً دروازہ اجابت تک پہنچاؤ۔ ایران دے عالم دین کو پوچھا کہ بلا مسجد منگی دعا جلدی قبول نہیں ہوندی، عباس دے علم تلے منگی جلدی کیوں قبول ہوندی؟ رو پہ تے رو کے فرمان لگے ادا علم ہے جدی اپنی منیوی کوئی نہیں۔ اور میں صدقی ہوں جڑا ساری زندگی تلیاں ملدہ ٹوڑ گیا، جڑا حد افسوس سے ملدہ۔ چلو میں ایک جملہ اور پڑھا، دربار شام کتا اونچے تخت بیٹھے، 36 ملکان دے امیر سفیر بیٹھے نے، اپنی فتح دا جشن منا رہے ہیں، نبی دیاں دھیاں قید کر کے کھلوائے ہیں، سارے شہداء دے آدھے ہر سانگ بردار گزرے، اعلان کرو فلاں سارے فلاں سارے۔ انہا مہمانہ ایک چہرہ شناس بندہ بیٹھے ہیں، نفسیات دا عالم، فیس ریڈنگ دا ماسٹر بندہ بیٹھے ہیں، وہ چہرہ بیک کے چہرے دے شکن پڑھ کے دس دے کون ایک غیر مسلم اس کو نہیں پتا، سارے گزر دے رہے ویدہ رہے جس سلے اب الفضل لباس تا سارا ہے۔ یہ بندہ کھڑا ہو گیا، اسے کہ یزید پلید خدا تیرے تلانت کرے۔ بادشاہ اس نواح کے سانگ روکے، اتھو کھلو کے روک بھئی روک میرا مہمان ہے، ادھے اس نواح سانگ موڑے میں شہید چہرہ ویکھنے، اس حرکت کی تھی اب الفضل لباس سارا این سامنے آیا، غور نہ لنج ویکے ادھے بادشاہ کون ہے؟ اسے کہ میرے دشمن دی فوج دا جرنیل ہے، اس جنگ کی تھی ہے کتا دا کی تھی ہے، ادھی وجہ تو تے 9 لاکھ بندہ میں بھیجے۔ اسے کہ میں اسے پوچھنا اس تلوار چلائی ہے، اس جنگ کی تھی، اسے کی تھی، اسے کہ جھوٹ ہے، میرا تجربہ دست ہے، اگر اے جنگ کردہ جتھے تمہیں اتھے اس رونا چاہیے، میں صدقے تیرا تڑپ کے رونا علی دی ہی قبول کرے، میرا علم دستا ہے، میرا تجربہ دستا ہے، اے دل دیاں دل چلائے گیا، اس جنگ نہیں کی تھی، دے چہرے دے شکن دستے ہیں، اے جذبات دے اندر ہی قتل ہوتے رہے، اگر اے جنگ کردہ تے نقشہ ہو رونا ہی، اس گل مکائیے کپیاں رگن چواز ہے، یہ ٹھیک آکھے آئی، اگر میں جنگ کردہ تے رسیاں پا کے اے این نہ کھلوں دی، میں تے تلیاں ملدہ ٹور گیا، بہن بھیرا دیاں پابندیاں چلا رہا گیا، ایڈی گرمی تو سا ڈھیر رو لیا، میں حکمین کراں، کون عباس علی دیاں دھیاں دی آس، معصومہ دی پیاس، مظلوم کربلا دی مختصر تے تسی فوج دے مجبور تے پابند سپہ سالار دا نام عباس۔ 4 سال دا غازی ہائی تے ایک دن ماں البنین بلایا، فرمایا عباس ہن تو بڑا ہو گیا، اما حکم میرا بیٹا آئی دے بعد آلیہ نو بہن نہیں آکھنا، حسن حسین نو بھیرا نہیں آکھنا، اما کیوں؟ فرمایا او سردار نے اسی نوکر ہاں، او زہرا دی اولاد تو کنیز دا پتر ہے، بیٹا آئی دے بعد آلیہ دے حجرے چ نہیں جانا۔ عباس سچی گل ہے تین جھولی چ بٹھان دیا نے؟ جی اماں، فرمایا بھی سچی گل ہے، اپنی چادرہ نال تیرے سر تے پاگ بندیاں؟ جی اماں بندیاں نے۔ فرمایا پتہ ہی انہاں چادرہ نو نبیاں کدی ہاتھ نہیں لایا،
فرشتیاں دی ضرورت نہیں عالیہ دی چادروں ہاتھ لائے. آج دے بعد میرا بیٹا بھول کے بھی عالیہ دی چادروں ہاں وہ تے لجپال پیو دیاں دیاں نہیں کریمہ ماں دیاں کریمہ دیاں. آج دے بعد میرا پتر بھول کے بھی نہیں آکھنا زینب بہن ہے حسین ویر ہے. وہ بہنہ نہیں سینہ نے وہ بھرا نہیں سردار. اج پہلی باری عباس دا جسم 4 سال دن تے اماں جڑا 4 سال بہنہ صددہ رہے ہیں فرمائے میں معافی لے دیاں گی. آئی دے بعد نہیں آکھنا جڑا آیا غازی نو رونے اس بندے دی تہائی نکل جائے گی. 2 قدم ماں دے مسلط پیچھے ہٹ کے لے اماں وعدہ ہویا پچھلے 4 سال دی معافی تو لے دے. آج دے بعد اماں میں نہیں آکھنا زینب بہن ہے. اماں ایک موقع ہمنے تسی آکھنا سادنا زینب نو بہن. اماں ہون میں نہ آکھاں اماں وعدہ ہویا. اے 4 سال بچپن دے عباس سرکار دی زندگی چکڑو تے باقی 28 سال بن دے. اگر کربلا 32 سال زندگی ہے 4 سال بچپن دے کر دو 28 سال بن دے. 4 سال تو بعد 28 سال قسم خدا پاک دی ٹھوکر آ لیا. اولاد زہرا سکھ دی رہی ہے. کدی عباس ساڑھے الحق چاہ کے ویکے کدی ساڑھے حجرے چاہوے کدی سونی زبان نال بہن آکھے کدی سونی زبان نال بھرا آکھے. اے سکھ اندر رہ گئی تے چڑھ پیا 10ویں دا دی شالا کدی نہ. او میں صدقے ہوا میں جلدی کر لیا میں مکا لیا. کربلا دے شہداء چو سب تو زیادہ جناب عباس موت دی منگی. جی میں آمدیان فرمیدن عباس چپ کر کے خیمے بو تیرے آسرے تے میں علی دیاں دیاں لے آیا. غازی ٹور جانا پھر لاش آونی مولا میں نے اجازت دے دیو. فرمایا عباس تو میری فوج دا جر رہے لے قدمہ تے ڈک کیا دا ہے پتر بطول دا ایک باری فوج وکھائے نا جدہ جر رہے لے. مولا میں خیمے جا کے ویکھے بچیاں دے منہ پیاس تو جنہاں دے کھل گئے نے بند نہیں پہ ہوں گے جنہاں دے بند نے کھل نہیں سکتے. بادشاہ مہربانی کرو لڑنا نہیں تے مرن دی اجازت دے دیو. ایتھے حسین رونے تے رو کے دن تو بار بار میرے لے آمنا تیری اجازت میرے کول نہیں تیری اجازت خیمے اچھے. مولا سارے ہم تسی نہیں ٹوریا فرمائے میں ہی ٹوریا. میں نے کنہ ٹورنا ہے فرمائے تین انہا ٹورنا ہے جنہاں انگلیاں تو پکڑ کے تین ٹورنا آیا. جا میری تیری اجازت میریاں بہنہ کول. عباس ٹور دے خیمے دے باہر آ دا محرم کربلا دا جنگل عالیہ دا خیمہ باہر کھلو کے جوانوں غازیو آیت پڑھیے جیڑی سیدہ دے بوئے تے سوالی پڑھ دیاں انما یرید اللہ. تڑپ گئی علی دی دھی فرمائے میں بھلن علی ماں دی دھی نہیں لہجہ غازی دا. عباس ہیں جی سیدادی میں تے فرمائے اندر آنا نا بادشاہ زادی نوکرہ دی حد ہوں دی نوکر تے بوئے تو باری ہوں دے نا. اندر حسن آوے حسین آوے میں تے نوکر آنا تے فرمائے میں کہونا جی تسی تسبیح ملائکہ تسی حوران دی سجدہ گا تسی میری مرشد زادی. اچھا باز تم نوکر ہے میں مرشد زادی ہاں جی سین تے فرمائے باز جاننا ہی نہ ہتھاں تے میں کدی وزنی شے نہیں چاہیے. پوری زندگی چھ زینب کوئی وزنی شے چاہیے تو قرآن ہے. عباس اگر تو نوکر ہے تے میں نتنا دس انہا ہتھا تے میں 4 سال تین کیوں چاہیا. کدی شہزادیاں بھی نوکرہ نہیں چاہدیاں نے کچھ نہ دے او میری 4 سال دی اجرت دے او جنہا میں چاہ کے کھڑان دی رہی ہوں او دی اجرت دے کہہ دیا فرمائے میرا حکم ہے میرے خیمے چاہ. ایتھے ٹھوکرہ لیا غازی مدینی الویکھے اممہ ام البنین اممہ پتر دی اوکھی بن گئی ہے ہون کی کرا اجے ماں دا وین نہیں آیا ٹپیاں چکا لے برکی علی بی بی بولی ہے اونج کر جیوے میری زینب او میری شام دی مسافرہ زینب او میری بازارہ چکلیاں ٹورنا دی دی. غازی توڑے تو تے میری دھی دی من لے میں بطولہ عرشت میں منگے آئی زخمی ہتھا نال چولے میں سیتے ہاں. جا میری زینب دی من ایک واری خیمے جا جناب عباس خیمے قدم رکھے ہے بی بی پاک بھیرادہ چہرہ ویکھے ہے اینج میں نوکر ہوں دن اینج ایتھے داڑی تلے ہتھا لیا رکھے قبلت بینا عینے ہے چھکے بھیرادی پیشانی تے بوسہ دیتا ہے. میری سینی گل کی تھی یہ کوئی بہن سمجھے گی ٹھڈا صاحب بھر کیا دیئے پردیس آکے
بہنا دے سامنے سر نیویں نہیں کرنی سار اچا کرو میرا مان بھیرا تیرے آسرے تینا جنگلہ چاہیاں عباس سار اچا کیتے ہیں اکھاں اتھے ہی بند نہیں میری سینہ دیئے اکھ کھول نہ کھول دس کیوں آئے ہیں جی نوکران جدن بھی نوکران دے نے مالکان کو منگن ہی آم دے آج پھر منگن آ گیا ماں دے خالی ولن دا واسطہ میں نے خالی نہ ٹورنا علی دی دے چہرے دی رنگت بدل گئی ہے فرمایا اجے نہ منگی ایک منٹ کھلو نظرت یمیناً و یساراً علی دی ولیت ہی سجے کھبے ویکھے اما فضا جی کرا الیہ اما آج تک میں اپنی منن والیاں مستوراں نو آکھے نا میری منن والی تیز نہ ٹرے اما منت پئی کرنی ہے جتنا تیز ٹر سکنی ہے ٹر اما جتنا اچھا بول سکنی ہے بول ایک خیمے جا کے آ جس زینب دا الجھن نہ ویکھنا ہے میرے خیمے آ جلدی کرے میرے کول وقت تھوڑا ہے میں اجڑن والیاں ٹھوکرا لیا فضا دا اعلان مکے 119 مستور بھج پئی ہے اگے اگے ماما بج دیاں پیچھے پیچھے بچے پوچھ دیاں اما کیڑے خیمے پانی آئے ماما دیاں پانی کوئی نہیں زینب اجڑن والی ہے ذہن وچ نقشہ بنانا بھیڑ بھیرا خیمے کھلوتے غازی دیاں اکھاں بند نے علی دیاں نوح آئیاں علی دیاں دھیاں آئیاں ساریاں آ گئی چوپا سے 120 مستوراں دا حلقہ ہے درمیان اچ بہن بھیرات اجے غازی دیاں اکھاں بند نے میری سینہ دی اللہ ہن منگ کے منگنے فرمائے دی علی دی کنیز ماں دا پترا ماں زہرہ دے خالی ولن دا واسطہ اج میں خالی نہ ٹوری فرمائے بسم اللہ مانگو میرا مان بھیرا آواز آئی دی علی دی میں موت دی اجازت دے ٹھوکرا لیا میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے لفظ موت غازی دے منہ چو نکلے نشانیاں تیرے زینب دے سا گئی ہے کھلوتی جھنیے وقت اٹھیے بھرا دے گل بائی پا کیا دیئے بڑا سونا موقع وے کیا ہی 9 لاکھ بدماشی چھ بہنا بولا کہ آپ ٹریا وینے میں زینبا اور میں نے داسو میرا ویر مرحبا آواز دے بھائی آواز دے میں صدقے ہوں میں رومن دیاں راتاں آ گئیاں بھائی ساڑھے ماتم دیاں راتاں آ گئیاں آنسمنال تے سنی بھی رون دینے تیرا حصہ ماتم دے جنہ گھران تے غازی دا علم ہے او میں صدقے ہو پاوا عباس منہ چو لفظ موت نکلے علی دیاں دیوال کھلنے شروع ہو گئے میں قرآن دی قسمیں بیبیاں نے اپنے اپنے برکے لائے میری سیڑا دیئے لے عباس اکھاں کھول میدان ٹر جا جڑے جمعی غازی دے ماتم واسطے ہو غازی اکھ کھولیے 119 قرآن دیاں ایتان دے غلاف لپے ہو یار عباس اکھاں گے اترا کیا دینے میں نہیں نہ مارو میری سیڑا دیئے اجے ٹرن لگے انہا آپ لہائیاں نے تیرے لہن دے نال شمر ایونے سے پرکیاں نال حال ایسی بدماش ساڑے خیمیاں چاوے حوصلہ بیٹا سنبھالو بھائی نوجوانوں سنبھالو بھائی نصیبوں میں تو بہنہ میں نصیبوں میری دعائی شاءاللہ تیریاں بہنہ تیرے سینے ویکھن ایڈا سونا رومے نال علی دیاں توڑے تیرا دیوں میں صدقے والے عباس نے موت منگی میں دے چھوڑی بسم اللہ زندگی پہلی واری منگن آیا تیرے ساڑھے تے احسان بڑے اسی ساری زندگی اپنی منوائیاں نے تو منیاں آج تیرا کبھر دے منوال ہے میں موت دی اجازت دے جو فرمائے بسم اللہ او میدان نہیں تو جانی میدان جانے میں جانا شام جان ایک میری حسرت پوری کر جی حکم کرو فرمائے میدان جان تو پہلے ایک باری اپنا گھوڑا خیمے بلا
میں بابے علی دی ہر ادا ویکھیے بابا اٹھدا کیویں آئی بابا باندھا کیویں آئی تیریاں شکلاں چ میں بابا دسدا اج تائیں میں بابے نو گھوڑے تے چڑھدیا نہیں ویکھیا ایک واری اپنا گھوڑا خیمے منگا میرے سامنے گھوڑے تے چڑھ میں ویکھاں بابا کیویں چڑھدے ہن اوتھے کھلوتے عباس گھوڑے نو سد ماریا اشل جلدی آ ادھروں اشل بھجیا ہے ادھروں غازی خیمے چوں باہر بھجیا ہے خیمے دے باہر عباس اپنی پگ نال گھوڑے دیاں اکھاں تے پٹی بنی ہے گھوڑا دے کیوں بن دیو فرمائندے تو حیوان ہے ادر زینب دے وال کھلے ہوئے پتول دیاں دھیاں دے برکے لتھے ہوئے او نبیاں دی حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی اس جوان نے پکڑو بھائی اس جوان نے پکڑو ادھا منہ زخمی ہو گیا میں صدقے ہوں ٹھوکر آلیا جیڑا حیوانہ تو پردے کراندہ ہی پتہ نہیں بدماش جتیاں سمیت خیمے اچکی میں آ گئے بدماش نیزے لے کے کی میں آ گئے میں صدقے پانی دیں میں صدقے بڑے حوصلے نال بھائی کل علی رات اس رونے جس ہونے اج علی دیاں دیاں دے برکے دا ماتم ہے اج سیدہ دی چادر دا ماتم ہے جتنا ہو سکے پرسہ دے لینا اج لاہور علی ملکہ شہزادی دے بھرا دا ماتم ہے عباس اشل دیاں اکھاں بند کے خیمے چلے آئے 120 مستوراں دا حلقہ ہے فرمیلہ چڑھ گھوڑے تے 120 مستورہ ملک اسلم جی ویکھ رہی ہیں غازی کی میں چڑھ دے تسی جان دیو جتنے جوانانے بنی ہاشم نے سارے اندہ استاد عباس جنگی فنونی چی جنگی ضرب و حرب چی غازی سارے اندہ استاد گھوڑے دے قریب آیا گھوڑا سوار جدن گھوڑے دے چڑھ دے گھوڑے دے کھبے پاسے اندر غازی اشل ناگا چو پکڑے اے ہاتھ رکاب اچ رکھے ناظر یمیناً و شمالان 120 مستوران دی غازی تے تاکے غازی ایک واری سجے ویکھے ایک واری کھبے آلی آلی بسم اللہ چڑھ میں ویکھا بابا کی میں چڑھ دے گھوڑے دی گردن نال عباس متھلا کدن آلی آج نوکر غریب ہو گیا کیڑی غربت یاد آیا فرمائے سارے آندہ میں استاد اگے گھوڑے دے نیرے چڑھنا دائی کدائی میرا شاگرد اکبر بھج پوندا کدائی میرا شاگرد قاسم آندا کدائی میرا شاگرد آن آندا کدائی محمد میری رکابہ پکڑ دے آنا ممبر دی قسم غازی دا جملہ مکائے کھبے پاسندو مہندی آلے ہاتھ بلندو کبرا پیا دی آئی چاڑیا آج بنری چڑھا نہیں ہودی بنری جو موجود پکڑو حوصلہ دیوانا او میں صدقے ہوا او میں صدقے ہوا ایک بین میں اور کرا ماحول سونا بنے جی میں خیمے اچ ماتم آئی تے علم عباس دا آیا میرا دلو خیمے علم ماحول بنے تے میں غازی دا علم منگاوا فرمائنا مرشد دی نوکر مروے سی نیزے دی ٹیک نال علی دا شیر پتر گھوڑے دی زینت بنے میری سینہ دی ایک باری گھوڑا ٹور غازی دے گھوڑے پہلا چکر لائے بی بیاں ماتم کیتا غازی دے گھوڑے دعا چکر لائے بی بیاں ماتم کیتا اگر تو شیعہ مالی جھولی چا کھولی ہے اس جملے تے تیرا حق پر سے واسطے بلند ہوئے ٹھوکر آلے آمین ممبر دی قسم غازی دا گھوڑا پریا چکر پیا لیندائی خیمے دا لڑ ہٹے ہے 4 سالان دی سکینہ بھجدی ہو جائے نکے نکے ہاتھ بن کیا دیئے چاچا یا تھلے لہیا یا میدان ٹر جا کیوں فرمایا تیرے گھوڑے پہلا چکر لائے میرا بننا پیو 3 باری اٹھے آئے 3 باری جھڑے آئے رو رو کے پیادائی آلآن ان کا سارا ظہری میرا اللہ ہون میں بننا ہو آفرین 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 میں سنتی ہوں چاچا منت پہی کرنی ہے یا لہیا یا میدان ٹر جا کڑے گھوڑے پہلا
چکر رہا ہے باہر میرا بلڑا پیو ہے اٹھ دے تے وقت جڑنا ہے آدھا ہون میری کمر دا زور ٹوٹ گیا ہو نہیں سکتا آنکھیں چھوٹی معصومہ ام البنین دا پتر نہ منے گل معصومہ دی من کے بیٹھے بیٹھے شبیر دے میرے عباس مولا نے گھوڑے دا رخ بدلے اے خیمہ سمجھو علی دیاں دھیاں دا خیمہ ایتھو غازی دا گھوڑا اوتھے گیا انہاں بہنا کنڈ ویکھیے جڑیاں غازی دے سہارے بدماشا چاہ گئیاں تسی ایئرپورٹ تے منظر ویکھی ہو سا بہن دا دل عجیب ہوندہ پھر آنو سیاف کرن گئی ہے پتہ سال بعد آسی 2 سال بعد آسی پھر بھی رکت امیز مناظر ہوندے نے آخری ویلے پھر آوانا مل دیا رو دیا مولا غازی میرا تیرے حوالے مولا غازی میرا تیرے حوالے جدے حوالے بہنا پھرا کر دیا نے آج انہاں دا عباس پیا بہن آئی ورنہ کوئی نہ آئی پنجویں قدم دے غازی گئے فضا دیے گھوڑا رو یاسین مٹیاں تے جھن پیا عباس نگاہ کی دیے آلیا دے وال کھلے ہو یار رو رو کے پیا دی آئی بہنی دامان او سلامت رہیو ملت مشیر تے لائیوان او کال ملنے نزیور آئیو کر دیا والے جنہیں پاون ہے نہ سمجھ آئیوان میرے مولا دا علم عباس دا علم آوے میں ہکوین ہور کرا میری سینہ دیئے عباس تیرے بغیر کڑیاں پالے سا تیرے بغیر میں بن پلان اٹھاتے بیلے سا میں نے ہکے گل دا جواب دے کی میں بولنا نال او شرابیاں دے اوے بول کے ویر نسائیوان او کی میں ٹرنے سوڑیاں علم آ گیا جے توڑا دل ماتم دے ایک بین میں اور کھرا ایو علم جدر خیمے آیا ہے علی دی دھی دے وال کھلے ہو یار رو رو کے پیا دیا میں کوئی نہیں